بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میرے ساتھ جناب مفتی نصیر الدین نصیر صاحب موجود ہیں۔ تو شب برات کے سلسلے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، آپ کو بہت سی معلومات جو حاصل ہونے والی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جزاک اللہ، بارک اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، شب برات کی فضیلت اور اہمیت، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو گائیڈ کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد و بارک وسلم علیہ۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہم اللہ پاک کا یہ شکر ادا کرتے ہیں، اس خالق اور مالک نے ہم سب کو صحت اور سلامتی کے ساتھ ایک مرتبہ زندگی کے اندر پھر یہ عظمت والی رات، رفعت اور بلندیوں والی رات دیکھنا نصیب فرمائی ہے۔ اس رات کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے اتنا ہی کافی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شب برات کہتے کس کو ہیں جی شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور شب کہتے ہیں رات کو، اور برات یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے آزادی۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ یہ آزادی کی رات ہے، اور اس رات کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد علی شان کہ اللہ پاک اس رات کے اندر قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے برابر گنہگار بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو قبیلہ بنی کلب یہ ایک عرب کے اندر قبیلہ تھا، اور وہ بکریوں والا قبیلہ مشہور تھا۔ ان کی ہر بندے کے پاس جو ہے وہ ایک بہت بڑا ریوڑ ہوتا تھا، کثیر تعداد میں ان کے پاس جو ہے وہ بکریاں ہوتی تھیں۔ تو اب دیکھیے کہ وہ ان کے پاس اتنی بکریوں کے بڑے بڑے ریوڑ ہوتے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ ان کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اگر آزادی بندوں کو نصیب ہو رہی ہے، اور جہنم سے چھٹکارا مل رہا ہے، اور جنت کا ٹکٹ مل رہا ہے، تو اس رات کی فضیلت اور اہمیت اس سے بڑی اور کیا ہوگی۔ اتنی عظمت والی رات اور اتنی فضیلت والی رات یہ اللہ نے حضور کے غلاموں کو عطا فرمائی ہے، اور ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور اس رات کے اندر نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام میرے گھر میں آرام فرماتے، اور میں نے دیکھا کہ آدھی رات کا وقت ہوا تو حضور جو ہے وہ بستر کے اوپر موجود نہیں تھے۔ میں حیران ہوئی کہ آج باری تو میری ہے، آج نبی پاک علیہ السلام نے میرے پاس قیام فرمانا ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ میں تلاش کرتی مسجد نبوی میں دیکھا، حضور نہیں تھے۔ ساری ازواج مطہرات کے گھر دیکھا، حضور نہیں تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر گئی تو آپ کو بیدار کیا، مولا علی پاک اٹھے۔ خلاصہ یہ کہ ہم تلاش کرتے کرتے جنت البقیع کے قبرستان میں گئے تو نبی پاک علیہ السلام وہاں رو کر اپنی گنہگار امت کی بخشش کی دعائیں کر رہے تھے۔ تو یہ طریقہ کار ہے کہ اس رات کے اندر لوگ جو ہے وہ قبرستان میں جاتے ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ اس رات کے اندر قبرستان کے اندر جانا چاہیے، ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اور فضیلت اور اہمیت اس بات کے اس سے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بندوں کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اکثر لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، اس کی کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں جی، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ کوئی نجائز نہیں ہے، یہ بالکل حدیث کے مطابق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی شان ہے، حضور نے فرمایا کہ من صام فی اولہ ثلاثۃ ایام فی اولہ و ثلاثۃ ایام فی اوسطہ و ثلاثۃ ایام فی آخرہ، کہ جو بندہ شعبان کے مہینے کی ابتدا میں 3 روزے رکھتا ہے، پھر درمیان میں 3 روزے رکھتا ہے، اور پھر آخر میں 3 روزے رکھتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کتب لہ ثواب 70 عابدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 70 عبادت گزار بندوں کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر وہ اس سال میں بندہ فوت ہو جاتا ہے جو اس مہینے کے اندر روزہ رکھتا ہے، اور وہ بندہ اس سال کے اندر انتقال کر جاتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مات شہیدہ، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ روزہ جو ہے یہ اکابرین سے، اور یہ آج سے نہیں ہے بلکہ ابتدائی اسلام سے اس رات کے اندر لوگ عبادت کرتے آ رہے ہیں، اور ابتدائی اسلام سے لوگ اس کے اندر روزے بھی رکھتے آ رہے ہیں۔ تو یہ کوئی قباحت نہیں ہے، اس کے اندر روزہ رکھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ اور شعبان کے مہینے میں تو ویسے بھی
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ ہمیں یوں معلوم ہوتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام یہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، یعنی یوں محسوس ہوتا تھا کہ رمضان آ گیا ہے، یعنی اتنی زیادہ نبی پاک علیہ السلام اس مہینے کے اندر روزے رکھتے تھے۔ اس روزے کا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اچھا مفتی صاحب اینڈ پہ یہ بتا دیں، اکثر لوگ جو ہیں اس رات کو پٹاخے وغیرہ بہت چلاتے ہیں، لوگوں کا رات کو سونا جو ہے دوبر ہوتا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اللہ کا قرآن یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے لیے قرآن ہے، اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچ ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ تو یہ پٹاخے اور شرلیاں اور یہ چیزیں، یہ کسی لحاظ سے بھی کہیں سے بھی یہ ثابت اس رات میں نہیں ہے، یہ بالکل قرآن و حدیث کے مخالف ہے، اور یہ فضول خرچی ہے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھو قرآن و حدیث تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ آگ سے دور رہو، اور ہم جو ہے اس عزم اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نکال کر جنت عطا فرماتا ہے، اور ہم اس رات کے اندر جو ہے یہ آگ جلا رہے ہیں، دنیا کی آگ، تو اس سے دور رہنے کا حکم ہے۔ یہ فضول خرچی کے ساتھ ساتھ یہ بے فائدہ ہے، لغو ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں بلکہ آپ کی وساطت سے احباب کو، عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انتہائی فضول خرچی ہے، اس کے اندر بچوں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ دیکھا کہ بچوں کے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں، ہاتھ ضائع ہو جاتے ہیں، بچوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن و حدیث کے منافی چیز ہے، اس کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی اصل نہیں ہے، یہ ایک رسم ہے جو جناب والا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے ابتدا سے، اور یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ اس میں مسلمانوں کا جو ہے یہ کوئی شیوا اور یہ طریقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ اس رات میں عبادت کریں، نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگیں۔ یہ بجٹ کی رات ہے، اس کے اندر سارے ہمارے پورے سال کے اعمال پیش ہوتے ہیں، جو ہم نے اگلے سال تک جو ہے وہ عمل کرنے ہیں، گناہ ہونے ہیں، نیکیاں ہونی ہیں، ساری کی ساری اس رات میں لکھی جاتی ہیں۔ تو اس رات میں جب ہمارے عمل لکھے جانے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ کار بھی یہی ہے۔ حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے، قم یا رسول اللہ کھڑے ہو جائیے، فصلے، اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کیجیے۔ تو یہ بخشش کی رات ہے، یہ پٹاخوں کی رات نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مانگنا چاہیے، ہمارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اللہ کی عطا کے اندر اس رات کے اندر دیر نہیں ہو۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے میں نوازا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی ناظرین، یہ تھے مفتی نصیر الدین نصیر صاحب۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت کچھ سننے اور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ غلام مصطفیٰ سندھ کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔